کہ عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، کہ اب وہ کشاکش اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والی ہے، کہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودی اور ان کے سپورٹرز وہ کھڑے ہو جائیں گے پوری طاقت کے ساتھ، اور بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام جو ہے اس کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اتنی طاقت ان کے پاس ہے، اتنے وسائل ان کے پاس ہیں کہ بظاہر عالم اسلام کے اندر کوئی سکت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن بہرحال اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، ایک مثبت انداز بیان ہے اور ایک منفی انداز ہے۔ اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔ تو منفی اور مثبت دونوں اندازوں میں بات کی، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اٹل ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ تقدیر مبرم ہے۔ اچھا یہ تو صغرا ہے، کبرا کیا ہے؟ کبرا یہ کہ حضور کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ یہ 5 مرتبہ قرآن میں آیا، میں نے صرف 2 جگہوں سے آیات کوٹ کی ہیں۔ ایک تو سورہ اعراف میں فرمایا گیا، اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، میں عرب کی طرف نہیں آیا، میں صرف قریش کے لیے رسول نہیں ہوں، میں صرف بنی اسماعیل کے لیے رسول نہیں ہوں، میں صرف جزیرہ نما عرب کے رہنے والوں کے لیے رسول نہیں ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور سورہ سبا کے اندر یہ میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ضربہ سلام ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب یہ صغرا کبرا جوڑیے، حضور کا مقصد بعثت دین کا غلبہ، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ گویا کہ یہ مقصد بعثت کب مکمل ہوگا؟ جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، ورنہ تو حضور کا مقصد بعثت مکمل نہیں ہے۔ اسی کو کہا تھا اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو پہلی بات تو از روح قرآن صغرا کبرا جوڑنے سے جو نتیجہ نکلا کہ کل روح ارضی پر، کل عالم اسلامی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اللہ کے دین کے غالب ہونے کا مطلب کیا؟ خلافت علی منہاج النبوہ، حاکمیت اللہ کی ہوگی اور انسانوں کی خلافت ہوگی۔ یہ مقصد جو ہے جس کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی تھی، وہ مقصد بتمام و کمال پورا اس وقت ہوگا۔ اب آئیے احادیث شریفہ کی طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی۔ اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہے گی۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، میں نے واضح کیا تھا کہ حدیث کی اصطلاح اصل میں یہ ہے، خلافت علی منہاج النبوہ۔ خلافت راشدہ کی اصطلاح جو ہے وہ حدیث میں نہیں آئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں، بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے گا۔ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ يَرْفَعَهَا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، عض یعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو، کاٹ کھانے والی شے، عاض۔ فرمایا پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی تھی اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں،
اور اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، آخر 12 خلفاء کی تعداد انہی میں سے پوری ہوتی ہے، لیکن بحثیت مجموعی جو کچھ ہوا ہے، میں نے چند اشارے کر دیے تھے کہ واقعہ کربلا اب جس کا تذکرہ ہمارے ہاں ہوگا بہت شد و مد کے ساتھ، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ پھر یہ کہ واقعہ ہررا جو نہایت افسوسناک واقعہ ہماری تاریخ کا، جس کا کہ ذکر کرتے ہوئے بھی لرزہ طاری ہوتا ہے، مسلمانوں نے اور مدینۃ النبی کی حرمت کو ایسا بٹا لگایا کہ 3 دن تک کے لیے جائز ہے، حلال ہے، جو چاہو لوٹو اور جس کو چاہو ریپ کرو۔ پھر اسی دور میں حجاج ابن یوسف جیسا قصاب جس نے سینکڑوں تابعین کو شہید کیا ہے، پھر اسی دور میں محمد بن قاسم کو بلا کر شہید کیا گیا۔ خطرہ ہوتا ہے ملوکیت کو کہ کوئی مد مقابل بن کر نہ آ جائے، کوئی اتنا بڑا پاپولر نہ ہو جائے کہ ہمارے اقتدار کو چیلنج کرے، اور اسی لیے موسیٰ ابن نصیر جن کے ایک ادنا کمانڈر نے ہسپانیہ فتح کیا، طارق بن زیاد، اصل کمانڈر کون تھے؟ موسیٰ بن نصیر، انہیں بھی بلا کر بوڑھے آدمی کو دھوپ میں کھڑا رکھا ہے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور پھر قید رکھا۔ بہرحال یہ ملوکیت ثم تکون ملکن عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا۔ ثم تکون ملکن جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی۔ اس کا مفہوم آج ہم پر واضح ہے، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کیا سمجھا ہوگا، واللہ عالم، کہ وہ دوسری ملوکیت جو ہم پر چھائی ہے، جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم، کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے ہم غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے، اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ گیا۔ وہ تو صحرائے عرب رہ گیا تھا اس لیے کہ ابھی تیل نکلا نہیں تھا وہاں، ورنہ صحرائے عرب پر تو اس کولونیلزم نے پنجے جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر گاڑنے تھے، وہاں بھی کچھ تھا ہی نہیں، ریت یا پتھر، اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، باقی پورا عالم اسلام شکنجے میں کسا گیا۔ ثم تکون ملکن جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے حضور۔ تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہوگا۔ یہ حدیث رواہ احمد رحمہ اللہ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ موجودہ مایوسی کے حالات کے اندر دل میں جو ایک امید کا چراغ روشن ہوتا ہے جن احادیث سے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں دنیا والوں سے کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، ستا لو جو ستانا ہے تم نے، لیکن بالآخر tables will be turned، معاملہ بدلے گا، حالات تبدیل ہوں گے۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا